پروگرام کے مطابق ہم نے 10 منٹ کے قریب اس پارے میں سے کچھ منتخب باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ تو اس پارے کے تقریباً آغاز ہی میں ایک عنوان ہے ایمان والوں کے لیے، جب ان پر کوئی مصیبت اور تکلیف آ جائے اور کسی پریشانی سے ان کا واسطہ پڑے تو ان کو کیا کرنا چاہیے۔ قرآن نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسے وقت میں 2 کاموں کو آپ اپنا لیں۔ میں آیت پڑھتا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 153۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، جب تم پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بلا، کوئی وبا، کوئی آفت، مصیبت آ جائے تو چونکہ یہ سب اللہ کے امر سے ہیں، اللہ کے حکم سے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں استعینوا بالصبر، تم صبر کرو، صبر سے مدد لو، صبر کرو۔ نیکی کے موقع پر نیکی پہ جم جاؤ، گناہ سامنے آ جائے اس سے بچ جاؤ، اور جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ صبر کا خلاصہ ہے۔ فرمایا والصلاۃ، اور دوسرا کام نماز پڑھو۔ احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی جب کوئی مصیبت اور تکلیف آتی، یہاں تک کہ تیز ہوا اور آندھی چلتی، تو آپ مسجد کی طرف آتے اور نماز پہ کھڑے ہو جاتے۔ نماز نام ہے اللہ کی عظمت، اس کی تعریف، اس کی ثنا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کو خوش کرنے کا، دوسرے الفاظ میں اس کی رحمت اپنے طرف متوجہ کرنے کا۔ جب آپ اس میں کامیاب ہو گئے کہ دل و جان سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، سر بسجود ہوئے، اس کا حمد و ثنا کیا، اس کو خوش کیا، اللہ اپنے حمد و ثنا پہ خوش ہوتے ہیں، تو پھر تو آپ نے اللہ کو اپنے طرف متوجہ کر لیا، اللہ کو پا لیا ہے۔ جب اللہ پھر آپ کے ساتھ ہوگا تو پھر کون سی مصیبت رہ سکتی ہے، کون سی تکلیف، کون سی پریشانی، سوائے اس کے کہ اللہ اپنے بندے کے امتحان، اس کے مقام مرتبہ کو اونچا کرنے کے لیے، اس کو صبر سے گزارنے کے لیے جس تکلیف میں بندے کو رکھنا چاہے، پھر تو کوئی اس تکلیف سے نکال نہیں سکتا۔ چنانچہ آفات، بلیات، مصیبتوں میں یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ فرمائے جب مصیبت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو یہ نشانی ہے آزمائش کا اور بندے کے کامیابی کا، اور جب یہ اللہ کے بجائے جزا فضا، رونا دھونا اور فلاں نے ایسے کیا، اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا، جب اس طرف جائے گا اور اللہ کی طرف ایسی مصیبت میں بھی متوجہ نہیں ہوگا تو فرمائے یہ عذاب کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جن آزمائشوں سے ہمیں واسطہ پڑ رہا ہے اس میں ہمیں صبر نصیب فرما دے، دل و جان سے نمازوں کی طرف آنا نصیب فرما دے۔ فرمائے ان اللہ مع الصابرین، آپ نے نماز پڑھ لی، اللہ کو راضی کیا، آپ نے صبر کیا، صبر بھی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، تو پھر فرمایا آپ کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ چنانچہ ایک شہید اللہ کے راستے میں، چونکہ وہ بھی ثابت قدم رہتا ہے حق پر، یہاں تک کہ دین کے غلبے کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، ماؤں اور بہنوں کی عصمت اور ان کی عزت بچانے کے لیے وہ اپنے آخری حد تک گیا۔ آخری حد کیا ہے کہ جان دے دی، تو فرمایا کہ پھر اللہ کا انعام بھی یہ ہے کہ اللہ منع کر رہے ہیں کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ کے ہاں اس کو روزی ملتی ہے، فرمایا اللہ کے ہاں وہ بڑا خوش ہے، وہ آنے والوں کے بارے میں بھی اس انتظار میں ہوتا ہے کہ وہ بھی میرے طرح اللہ کے راستے میں جان دے کر میرے پاس پہنچے۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ میرے امت کا شہید کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جو اپنے جان اللہ کے راستے میں دے دے۔ فرمایا پھر تو شہید بہت کم ہوں گے۔ فرمایا وہ بھی شہید ہے جو پانی میں ڈوب جائے، وہ بھی شہید ہے جب ماں بچے کی ولادت کے وقت اس کو موت آ جائے، وہ بھی شہید ہے
جو پہاڑ سے گر کر یا آگ میں جل کر، اور فرمایا وہ بھی شہید ہے جو ان بیماریوں سے جن کی موت واقع ہو جائے، جو مہلک بیماریاں ہیں یا وبائی بیماریاں ہیں۔ چنانچہ آج کل کورونا یا اسی طرح جو دیگر بیماریاں ہیں وبائی، جن کی وجہ سے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ شہید ہیں۔ بہت سارے اس وقت عالم اسلام میں، خصوصاً پاکستان میں شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادتیں قبول فرما دے، ان کے گھرانوں کو صبر دے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب مانسرہ والے، جو ہمارے محبوب دوست تھے، ساتھی تھے، بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی جنت میں بلند فرما دے۔ فرمایا پھر تیسری بات اسی عنوان پہ ہے، وہ یہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی شکل میں، وَالْجُوعِ، بھوک کی صورت میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کم کر کے، وَالْأَنفُسِ، جانیں کم ہو جائیں گی، گھر میں 1 فوت ہوا، 2 فوت ہو گئے، 3 فوت ہو گئے، وَالثَّمَرَاتِ، تیار باغ ہے، اس کے میوے اور اس کے پھل خراب ہو جائے، بعض کے اس سے مراد چھوٹے بچے ہیں۔ یہ 4 بڑے مصائب ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور ایسے موقعوں پر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ یہ 5 بڑے آفات اور بلیات نے جو حق پہ قائم رہا، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھا، اور اس کے دور ہونے کو بھی اللہ کے اوپر چھوڑا اور اللہ پہ یقین رکھا، فرمایا اس کو خوشخبری دے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہم اللہ کے ہیں، ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ایک ترجمہ اس کا بڑا آسان اور سمجھ آنے والا، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، ہمارا اللہ ہے، و انا الیہ راجعون، جب بھی مصیبت پہنچے گی تو ہم تو اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ ایسے موقعوں پر غیر کی طرف لوٹنا، غیر کی طرف جانا، غیر سے امیدیں اور ان سے لو لگانا، اور یہ امید کہ ہماری مصیبت کو وہ دور کرے گا یا ہماری کوئی مدد کرے گا، یہ مصیبت کو اور بڑھانے والی بات ہے۔ ہم تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پر پھر انعام ہے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، رب کی طرف سے شاباشیاں ہیں ایسے بندوں پر، شاباش بندہ، تجھے جو کرنا تھا، کرنا چاہیے تھا، جو میرا حکم تھا تو نے وہی کیا، ورحمہ، اور رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ دوسرا عنوان، قرآن میں چونکہ توحید، اللہ کی بڑائی، اس کی وحدانیت، اس کی بزرگی، اور وہ وحدہ لا شریک لہ، یہ قرآن کا سب سے بڑا عنوان ہے۔ شاید کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں اس کا تذکرہ نہ ہو، اور اس پر باقاعدہ تفسیریں لکھی گئی ہیں اور اس کے تذکرے ہوتے رہے ہیں۔ پھر اس پیغام کو پہنچانے والا کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت۔ پھر اس میں رکاوٹیں بنیں گے، کیونکہ آپ اللہ کی طرف بلائیں گے تو وہ دنیا جس میں غیر بھی ہے اور غیروں کی طرف بلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ دشمن ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ، اب جہاد کے لیے لشکر تیار کرنا ہے، اسلحہ تیار کرنا ہے، خرچہ، فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ 4 بڑے عنوانات ہیں قرآن کے، جن میں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک عنوان جو اللہ نے آیت نمبر 165 میں بیان کی ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں، پیچھے اللہ کے قدرت کے تذکرے ہیں، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ آسمان اور زمین کے بنانے میں، رات اور دن کے اختلاف میں، ایک چھوٹا دوسرا دن جب چھوٹا ہو رہا ہے رات بڑی ہو رہی، رات جب چھوٹی ہوتی ہے دن بڑے ہو رہے ہیں، کشتیاں چلتی ہیں، آسمان سے پانی اترتا ہے جس سے زمین تر و تازہ لہلہاتی ہے، اور فرمایا انسانوں کو پھیلایا، ہواؤں کو چلایا، بادل ہیں زمین آسمان کے درمیان، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن جن کے عقل نہیں ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، وہ پھر اللہ کی سوا دوسری طرف امید رکھتے ہیں، اور جہاں سے امید ہوتی ہے ان سے پھر محبت کرتے ہیں، اور محبت کے تو کئی شکلیں جائز بھی ہیں، لیکن یحبونہم کحب اللہ، الہ سمجھتے ہیں، معبود سمجھتے ہیں یہاں سے ہمارے حاجت پوری ہوگی۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، تم نے اگر واقعی محبت دیکھنی ہے تو توحید والوں کی دیکھو، ایمان والوں کے دیکھو، کٹ جائیں گے، پور ان کی کاٹو، جز ہاتھ پیر سب کاٹو، وہ پھر بھی اللہ پر قائم رہیں گے،
وحدہ لا شریک لہو کہیں گے، بلال کی طرح احد احد کہیں گے۔ مشرک تو ایک جگہ جاتا ہے بیٹے کے لیے، نہ ملے دوسری جگہ جاتا ہے، تیسری جگہ جاتا ہے، چوتھی جگہ جاتا ہے۔ سنا ہے بعض لوگ اپنے بچوں کو پیار میں کہتے ہیں تمہیں تو ہم نے 12 زیارتوں سے مانگا ہے۔ وہ ایک جگہ کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن موحد ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے ایک منظر دکھایا ہے سمجھانے کے لیے، میں سمجھتا ہوں ایک بہت عظیم آیت ہے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ کل قیامت کے دن یہ مجرم جب کھڑے ہوں گے اور دیکھیں گے کہ ان کی جن سے امیدیں تھیں وہ تو کوئی نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے، وہ خود پکڑے گئے ہیں، اور ساری کی ساری طاقت اللہ کی ہے، اور اب تو عذاب ہی عذاب ہے۔ فرمائے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، وہ جن کو پکارتے تھے نا، جن کو سرکار سرکار کہتے تھے، یہ ان سے برات کا اعلان کریں گے، تم نے ہمارا کچھ نہیں کیا، ہمارے دنیا کے سارے نیاز اور نظر سارے ضائع ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے یہ ان سے برات کا اعلان کریں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، عذاب دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے تعلق اور ساری نسبتیں ختم ہو جائیں گی۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، فرمایا جن کی پیروی کی گئی ہے، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، وہ جو سرکار تھے وہ برات کا اعلان کریں گے ان سے جن کی پیروی کی تھی، جنہوں نے پیروی کی تھی، من الذین اتبعوا، جنہوں کہتے ہیں نا میں فلاں سرکار کے نوکر، یہ سرکار نوکروں سے برات کا اعلان کریں گے۔ فرمائے پھر وہ لوگ جو اپنے آپ کو نوکر سمجھتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے، وہ پھر کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم، کاش ہمیں لوٹنا ہو جائے، پھر ہم تم سے بھی بیزار ہو جائیں جیسے تم ہم سے بیزار ہو گئے ہو۔ اللہ یہ ان کی دنیا کے اعمال اور دنیا کی امیدیں اور ان کی جو سوچیں تھیں یا ان کے جو ترجیحات تھی، وہ آج قیامت کے دن دکھائیں گے کہ وہ غلط پر تھے، وہ جھوٹ پر تھے، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ ان کے حسرت کے لیے ہے، وما ہم بخارجین من النار، یہ نکل پھر بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اے ایمان، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں ہے اس کو حلال کھاؤ، طیبا پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بڑا دشمن ہے۔ قرآن میں تدبیر منزل کی بہت سارے باتیں بتائی گئی ہیں اسی سپارے میں، جن میں بہت سارے احکامات ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، یسألونک، میں اس کے تفصیل میں تو نہیں جا سکتا چونکہ وہ ہیں بھی مسائل، جیسے طلاق ہیں، عدت کے مسائل ہیں، اس طرح بہت سارے۔ صرف اتنی بات بتاتا ہوں کہ صحابہ بہت کم سوال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ڈرتے تھے کہ ایسی بات منہ سے نہ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے قرآن میں احادیث میں جو سوالات صحابہ نے کیے ہیں وہ 30 کے قریب ہیں۔ یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ چند سوالات ہیں جن کا یہاں بھی تذکرہ ہے اور احادیث میں بھی تذکرہ ہے۔ البتہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے تھے کاش کوئی دیہاتی آدمی آ جائے لیکن ہو سمجھدار، وہ سوال کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر بتائیں اور ہمیں پھر مفت میں فائدہ ہو جائے۔ اس لیے کہ دیہات اور اعراب، دیہات سے آنے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفا نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کی تربیت نہیں ہوتی ہے، وہ آپ کی صحبت میں رہے نہیں ہیں، ان کی بہت ساری چیزیں اور بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتی ہے۔ ایک مستقل عنوان ہے، بہرحال ایک اور عنوان پر میں تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں، وہ آج کل کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ آیت بڑی اہم ہے۔ آیت نمبر ہے 134، فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، ان لوگوں کا پتہ ہے آپ کو نہیں معلوم، ان لوگوں کا جو اپنے بستی سے نکلے تھے، وہم الوف، ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کو جہاد کا حکم ملا تھا، انہوں نے کہا ہم تو جہاد نہیں کر سکتے، چلے گئے بستی سے نکل کر، اگر یہاں رہے تو ہمیں جہاد کرنا پڑے گا۔ دوسرا قول ہے کہ کوئی وبا آ گئی تھی، کوئی بیماری آئی تھی، نبی نے ان کو سمجھایا کہ اب تم نے اس بستی سے موت کے ڈر سے نہیں نکلنا،
اور یہی اس شریعت میں بھی ہے کہ کسی بستی میں وبا اور بیماری آ جائے ان کو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے، باہر والوں کو وہاں جانا نہیں چاہیے. یہ ایک احتیاط ہے اور ایک تدبیر ہے. باقی تدبیر تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ پھر ٹائم زیادہ لگے گا. کسی اور موقع پر آگے اس بارے میں اگر کوئی بات آ گئی تو عرض کر لوں گا. یہ لوگ پھر موت کے ڈر سے کہ اس بستی میں بیماری آئی بھاگ گئے، اور قرآن کہتا ہے ہزاروں تھے. بھاگے کس سے؟ موت سے، کہ موت بیماری میں آ رہی ہے، یہاں بیماری ہے، بھاگیں گے تو بچ جائیں گے. قرآن کہتا ہے فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے فرمایا مر جاؤ. وہ ہزاروں وہیں پر مر گئے اور ڈھیر ہو گئے. لیکن چونکہ یہ صرف سمجھانا تھا، سکھانا تھا، بتانا تھا کہ موت بستی سے نکلنے اور بستی کے اندر رہنے، جہاد میں شریک ہونے اور پیچھے گھر میں رہنے اور وبا کے وجہ سے مرنا، اور وبا نہیں ہے تو بچنا، یہ نہیں ہے. موت تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا امر ہے اور اس کے ہاتھ میں. جیسے ان کو مار دیا ثم احیاہم، پھر اللہ نے زندہ کیا اور کہا اس کو سمجھو ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ بڑا فضل والا ہے. لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اسی کے ساتھ ہی وہ عنوان آ گیا کہ اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے، اس قرآن کے نظام کو آگے چلانے کے لیے آپ کا مقابلہ پڑے گا کافروں کے ساتھ. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن اخلاق والا کوئی نہیں ہے. مکارم اخلاق اللہ نے آپ کو دیا. آپ کو 27 دفعہ خود جہاد کے لیے نکلنا پڑا اور اپنے بستی اور اپنے قوم والوں سے بھی جہاد کرنا پڑا. یہ بدر ہے مکے والوں کے ساتھ، احد ہے جناب مکے والوں کے ساتھ، خندق ہے جناب مکے والوں کے ساتھ. اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. لیکن جب آیا نظام، جب آیا عقیدہ توحید، جب آیا ایک خاص نظریہ، آسمانی نظریہ، اللہ کا نظریہ، تو بندوں نے آپ کے مقابلے میں آ کر آپ کی مخالفت کی، یہاں تک کہ آپ کو بستی سے نکالا، مکے سے نکالا، ساتھیوں کو نکالا. تو قرآن کہتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں پھر قتال کرنا پڑے گا اللہ کے راستے میں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، ڈرو نہیں، جان لو اللہ تمہارے ہر بات سنتے ہیں، تمہارے حال کو جانتے ہیں. اس جہاد کے لیے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وہ کون ہے جو اپنا حلال مال اللہ کو قرض کے طور پر دے جہاد کو آگے بڑھانے کے لیے. مثلا ہمارے ملک میں افواج پاکستان ہے، ان کا ماٹو ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. میں خوش ہوتا ہوں جب سنتا ہوں کہ ہمارے بجٹ کا ایک بڑا حصہ فوج پہ لگتا ہے. الحمدللہ ہمارا ٹیکس اس میں ہوتا ہے. ظاہر بات ہے باہر سے قرضے لے کر جب ہم اس پہ خرچ کرتے ہیں تو ہمارا ذمہ پڑتا ہے. ہم اگر کسی اور جہاد میں حصہ نہیں لے سکے تو الحمدللہ اپنے افواج پاکستان کے بجٹ میں ہمارا حصہ ہے، اور حصہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اس پر اجر ملے گا. اور میں اسی کا مصداق سمجھتا ہوں. کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنہ؟ اللہ تو بہت بڑھا کر پھر دیتا ہے، اور اللہ ہی کم بھی کرتا ہے، تنگ بھی کرتا ہے اور کھولتا بھی ہے. جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم نے اللہ کے طرف جانا ہے، لوٹائے جاؤ گے. وہ جو تم نے دیا ہے نا اس کا پھر بدلہ وہاں لے لو. سبحان اللہ. ایک بات کرنی ہے. ایک بستی کا ذکر ہے بنی اسرائیل میں سے، ایک لشکر کا ذکر ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد شمویل علیہ السلام کے وقت کا تذکرہ ہے. قوم نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ ہو، چیف کمانڈر ہو، ہم ان کے ساتھ مل کر ان سے لڑیں جنہوں نے ہمیں اپنے بستی سے نکالا ہے. قرآن کہتا ہے جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے ابعث لنا ملکن، بادشاہ ہمیں بھیج دیں، ہم لڑنا چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں. تو پیغمبر نے کہا دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہارا کمانڈر مقرر ہو جائے، بادشاہ مقرر ہو جائے، وہ تمہیں جہاد کا حکم دے اللہ کے حکم کے مطابق، تو تم پھر لڑو گے نہیں. انہوں نے کہا ہم کیسے نہیں لڑیں گے، ہمیں بستی سے نکالا گیا ہے، اپنے بچوں سے نکالا گیا ہے. قرآن کہتا ہے جب ان پر قتال فرض ہوا نا، تولوا الا قلیلا، بھاگ گئے، آگے پیچھے ہو گئے، چند رہ گئے اللہ کے حکم پورا کرنے کے. پیغمبر کہتا ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے. یہ ذرا غور سے سننے کی بات ہے، قرآن کی بات ہے. طالوت کو بادشاہ بنایا ہے. قالوا، وہ اعتراض کرنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، یہ طالوت ہمارے اوپر بادشاہ کیسے بنے گا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم ان سے زیادہ بادشاہ بننے کے حقدار ہیں. کیوں؟
ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس مال کم ہے. وہی پاکستان والوں کی سوچ، کوئی چودھری ہونا چاہیے، کوئی ملک ہونا چاہیے. وہی پاکستان والوں کی سوچ کہ جناب کوئی بڑا مال والا ہونا چاہیے جو اتنا خرچہ کرے، پیسہ بھی لگائے، اور جناب پھر حکومت کرنے کے لیے بھی جو جیتے ان کو بھی خریدے، سینیٹروں کو خریدے. اور ہمارے پاکستان میں جو سارا کچھ ہو رہا ہے، اللہ نے پیغمبر کے کہنے پر جس کا انتخاب کیا تھا قوم اس پر معترض ہوئی کہ ان کے پاس تو مال کم ہے. قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر نے ان کو سمجھایا. پہلی بات، ان اللہ اصطفاہ علیکم، دیکھو تم پر حکمران اور تمہارا چیف کمانڈر اور تمہارا بڑا یہ اللہ نے بنایا ہے. اور دوسری بات، آئین اور دستور کے مطابق یہ تمہارا حکمران بن سکتا ہے، اس لیے کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یہ جسم میں بھی ٹھیک ہے اور اس کا علم بھی زیادہ ہے. میں اس دستور اور ہمارے ملک کے آئین میں ان شرائط کو شامل کرنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس وقت کے حکمرانوں کو کہ انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ وہ فاسق نہ ہو، انہوں نے کہا ہے اس کے پاس دین کا خاطر خواہ علم ہو، آئین میں موجود ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، وہ پارسا ہو، وہ فاسق نہ ہو. یہ وہی الفاظ ہیں جن کے بعد پھر مجھے ذرا پریشانی ہوتی ہے کہ اکثر ان باتوں پر عمل نہ کرنے والے وہ نمائندہ اور امیدوار کے طور پر قوم کے سامنے آتے ہیں اور جج صاحبان کہتے ہیں کہ اچھے لوگ نہیں ہیں تو چلو ان پر گزارا کر لو. میں کہتا ہوں کہ اچھے لوگ بہت ہیں جن کو نظر انداز کیا گیا اور آج اس کا جو نقصان ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں. بہرحال قرآن کے الفاظ ہیں، وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا. قالوا، وہ کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، وہ ہمارے اوپر کیسا بادشاہ بن سکتا ہے، ونحن احق بالملک من، ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہ بننے کے. ولم یؤت سعۃ من المال، ان کے پاس مال کی وسعت بھی نہیں ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، جواب ملا کہ اللہ نے اس کو تم پر چنا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، وہ علم میں بھی اللہ نے تم سے بڑھایا ہے، جسم میں بھی بڑھایا ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ دیتا ہے بادشاہت جس کو چاہے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑے وسیع علم والے ہیں. پھر جالوت کے ساتھ مقابلہ ہوا. شرط لگا دی گئی راستے میں کہ پانی نہیں پینا ہے سوائے ایک چلو کے. اکثر نے پی لیے، رہ گئے. ایک قول کے مطابق صرف 313 اس طالوت کے ساتھ آگے بڑھے اور بہت بڑے بادشاہ اور ظالم کے مقابلے کے لیے. اچھا، جب ظالم کا مقابلہ شروع ہونے لگا تو ان کی تعداد بہت کم ہے، کافر کی تعداد بہت زیادہ ہے. قرآن کہتا ہے، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جنہیں یہ یقین ہے کہ اس معرکہ اور مقابلے میں جان جائے گی اللہ کے راستے میں تو اللہ سے ملیں گے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنے دفعہ چھوٹی جماعت بڑی پر غالب ہوتی ہے. کب؟ باذن اللہ، جب اللہ کا حکم ہو اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر مقابلہ ہوا ہے، جب آمنا سامنا ہوا ہے تو اس دفعہ کہ یہ ایک دعا پڑھ کر میں بات ختم کرتا ہوں. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب آمنا سامنا ہوا جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ، قالوا، اس تھوڑی تعداد والوں نے رب کو ساتھ ملانے کے لیے کہا، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب اوپر سے ہم پر صبر کا معنی ثابت قدم رہنا، ڈٹ جانا، مقابلے کے لیے ہمت کرنا. وثبت اقدامنا، ہمارے پاؤں جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر کے مقابلے میں ہماری مدد کیجیے. فہزموہم باذن اللہ، اسی میدان میں اللہ نے حضرت طالوت اور اس کے لشکر کی مدد کی، ان کو غلبہ دیا اور ان کو اللہ نے شکست دی.
بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ فرمایا کہ پھر داؤد علیہ السلام جو سب چھوٹے عمر کے تھے، مقابلے میں شامل ہوئے تھے، اللہ نے ان کے ہاتھوں جالوت کو مال دیا۔ ہم آج بھی میدان میں اس دعا کے ساتھ اترتے ہیں، ہم آج بھی اللہ کے مدد پر یقین رکھتے ہیں، ہم آج بھی، یہ پہلے امتوں کا تذکرہ ہے لیکن اسلام کا جو یوم الفرقان اور جنگ بدر ہے اس میں اللہ نے پھر 313 کو فتح دے کر بتا دیا ہے کہ بس اللہ کی نصرت لینے کے لیے عاجزی، اپنے طاقت کے مطابق اسباب، لیکن اپنا اعتماد اور بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مدد اور نصرت حق والوں کے ان کے کرتے ہیں جو انبیاء کے ساتھ چلتے ہیں اور انبیاء کے علوم اور انبیاء کے شریعت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے استقامت نصیب فرمائے، ہر میدان میں باطل کے مقابلے میں حق کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا